تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بڑی عجیب بات کی ہے، نشانی بتائی ہے کہ عقل مند لوگ کون ہوتے ہیں اور ہدایت کے راستے پہ کون ہوتے ہیں. دو صفات ان کی بتائی ہیں کہ یہ عقل مند لوگ ہیں اور یہ ہدایت کے راستے پہ ہیں. کون؟ کہ جب اللہ کی بات ہو اس کو غور سے سنتے ہیں نا. خصوصاً میری جو قریب لیڈیز ہیں، جو میری محرم لیڈیز ہیں، جو میری جاننے والی لیڈیز ہیں، جب بھی میں ان سے بات کرتا ہوں انہیں نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. تو میں کہتا ہوں یہ غلط بات ہے. کیوں؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو دین کی بات سن کے سستی ہو سمجھ لو اس کی عقل ٹھکانے پہ نہیں، اور یہ ہدایت کے راستے پہ نہیں ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. تو اللہ کہتے ہیں ان میرے بندوں کو بشارت دے دو، بشارت دے دو، یہ جنت کے راستے پہ ہیں، یہ عقل والے ہیں جن کے سامنے اللہ کی بات سنے کی جائے، اس کو غور سے سنیں اور پھر اس پہ بہترین طریقے سے عمل کریں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی عقل بھی ٹھیک ہے اور جو ہدایت کے راستے پہ ہیں. نمبر 2، عقل کے ایک اور پیمانہ اللہ کے نبی نے بتایا کیا علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ عقل مند شخص کون ہے؟ جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے. اور بے وقوف، نادان اور احمق آدمی کون ہے؟ جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ جائے، ان کا اتباع کرے اور اللہ سے لمبی لمبی امیدیں باندھے. میرے بھائیوں، دوستوں اور میری دینی بہنوں، آپ سچ بتائیں، اپنے دل سے فیصلہ کریں، کیا آج ہم وہ زندگی گزار رہے ہیں جو مرنے سے پہلے زندگی ہوتی ہے نا؟ آپ ICU چلے جائیں میرے ساتھ، شفا میں یا آخان ہسپتال میں یا NMC میں، کہیں بھی چلے جائیں، ہم ICU چلتے ہیں. وہاں چل کے ان پیشنٹس کو دیکھتے ہیں جن کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا کہ تم مرنے والے ہو، دیکھیں وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں. ڈاکٹر نے اس کے کان میں کہہ دیا. ہمارے مرحوم جنید جمشید ہمارے جو دوست تھے، ان کے والد کے انتقال سے 10 دن پہلے میں ان کو دیکھنے گیا یہاں شفا میں. تو ان کو 3 جگہ کا کینسر تھا. بڑے خوبصورت لمبے آدمی تھے. جب میں انہیں دیکھنے گیا، اتنے سوکھے ہوئے، منہ چھوٹا سا ہوا، بالکل شولڈر سکڑ گئے، جسم سکڑ گیا، آنکھیں لال ہلکے پڑے ہوئے. تو میں نے ڈاکٹر سے ان سے مل کے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا کر رہے ہو جمشید صاحب کا؟ تم انہیں کھلا پلا نہیں رہے، کیا ان کو سلا نہیں رہے؟ وہ کہا سعید بھائی ہم ان کو بھوک کی گولیاں کھلاتے ہیں تب بھی ان کو بھوک نہیں لگتی ہے، کیونکہ ان کو بتا دیا گیا ہے مرنے والے اس مہینے. تو جس کو یقین آ جائے نا مرنے والا ہوں، اس کو نہ بھوک لگتی ہے جو آج ہمیں لگ رہی ہے. آج ہماری مسجدیں ڈکاروں سے بھری ہوتی ہیں، دڑم ڈکارے، اتنا کھانا کھا کے آتے ہیں مسجد میں. اتنی بھوک مرنے والے کو نہیں لگ سکتی. میں آپ کو 100% بات بتا رہا ہوں، کیونکہ میں ہسپتال بہت جاتا ہوں اور عبرت کے لیے، کہ مجھے جا کے ایک دم میں جاتا ہوں اندھوں کے اسپتال میں تاکہ مجھے آنکھوں کی قدر ہو کہ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی نعمت دی ہے. مجھے ایک دفعہ فیصل آباد جیل میں مجھے DIG صاحب نے بھیجا کہ ہمارے پاس 20-25 سزائے موت والے ہیں، ان کے سیل میں جا کے بات کرو. تو جب میں ان کے سیل میں گیا، ان کا کمرہ بہت چھوٹا سا تھا، چپک کے بیٹھے ہوئے تھے بیچارے. مجھے سامنے بٹھا دیا. اسی سیل میں باتھ روم تھا، آدھی دیوار تھی، کھلی چھت تھی، اتنی بدبو اس میں تھی. وہیں وہ کھانا کھاتے تھے، وہیں وہ پیشاب پخانہ کرتے تھے، وہیں سوتے تھے. میں ان کے ساتھ 1 گھنٹے بیٹھا ہوں. ان کی حالت دیکھ کے مجھے موت آ گئی، کیونکہ ان کو 1 مہینے کے اندر سزائے موت تھی. سب کو پھانسی دینے والے تھے. نہ ان کو نیند آتی تھی، نہ ان کو بھوک لگتی تھی. میرے پیارو، آج جو ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ زندگی نہیں ہے جو مرنے سے پہلے والے کی زندگی ہوتی ہے. آج ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں شیطان نے تسلی دی ہے. میری نانی اماں 96 سال کی عمر میں انتقال ہوا. میں ان سے ملنے جاتا تھا مہینے میں 1 دفعہ. جب جاتا تھا وہ کہتی تھی بیٹا میں مرنے لگی ہوں، بیٹا مرنے لگی ہوں، اور 96 سال کی عمر میں. تو جو لمبی جس کی زندگی ہوتی ہے اور جو دین پہ ہوتا ہے، جو جنت والا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اللہ فرشتے لگا دیتے ہیں، ہر وقت ڈراتے ہیں، مرنے والا چل اٹھ تہجد پڑھ، مرنے والا مرنے والا اور جو جہنم کے راستے پہ ہوتا ہے، اور جس کا دوست شیطان ہوتا ہے، اس کو ریلیکس کراتا ہے، ابھی بڑی لمبی عمر پڑی ہے، ابھی تو دادا بننا ہے، نانا بننا ہے، ابھی تو بچوں کی شادیاں، تو کہاں مرے گا، ریلیکس کر، کوئی ضروری نہیں. تو میرے پیارے دوستو، اصل مسئلہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے والے عقل والے لوگ ہیں. آج ہم سردی کی تیاری کرتے ہیں، گرمی کی تیاری کرتے ہیں. میں گھروں میں کسی لوگوں کے جاتا ہوں، وہ اپنی بچیوں کی تیاریاں شادی کی 10 سال پہلے سے شروع کر دیتے ہیں. لیکن سچ بتائیں، موت کی بھی ہم روزانہ تیاری کر رہے ہیں. یعنی موت سے ہم نہیں بچ سکتے. بعض بیچارے نادان لوگ کہتے ہیں کہ جی سعید بھائی آدمی کی ڈائٹ اچھی ہو، یہ ہو تو آدمی زندگی لمبی کر لیتا ہے. زندگی کا 1 گھنٹہ بھی آدمی نہیں بڑھا سکتا نا. ایک آدمی تھا، اس کو خواب میں آیا کہ آج میں 2 لاکھ آدمی دنیا سے اٹھانے آ رہا ہوں، فرشتہ آ رہا ہے 2 لاکھ آدمی لینے. خواب میں آیا، کوئی آواز آئی تو اس نے ایسے اٹھا تو اس نے دیکھا 2 لاکھ کی لسٹ لمبی تھی، لیکن اس نے پہلا نام دیکھنا اپنے پڑوسی کا کہ میرا پڑوسی آج مرنے والا ہے. تو وہ پڑوسی کے پاس گیا، اس نے کہا بھائی یہ مجھے لسٹ آئی ہے، یہ رکھ کے چلا گیا، کوئی 2 لاکھ آدمی آج مریں گے، تیرا نام پہلے ہے. تو کہا لسٹ مجھے دے دے یار.
انہوں نے کہا نہیں لسٹ تو نہیں دے سکتا میں. کہا یار دے دے. خیر بڑے ترلے کی نہیں. کہا اچھا ایسا کر لے میں مرنے والوں میرے ہاتھ سے کافی پی لے. کہا نہیں یار کافی میں تو ٹینشن میں ہوں, میں نے اوروں کی بتانا ہے. کہا ایک کافی تو پی لے, کپ کی بہت اچھی بناتا ہوں. بڑی ضد پہ کافی پی لی. اس نے اس میں کچھ نشہ ملا دیا اور وہ سو گیا آدمی. اس نے لسٹ جلدی نکالی, اپنا نام مٹایا اور آخری نام لکھ دیا کہ الحمدللہ میں بچ جاؤں گا, ابھی تو 2 لاکھ میں بڑا ٹائم لگے گا. اب اس کی آنکھ کھلی, اس نے کہا وہ جو آدمی بتا کے گیا تھا نا 2 لاکھ آدمی لینے, اور پہلا تھوڑا پڑوسی ہے, اس نے کہا اس نے کافی پلائی ہے, میں اس سے بہت خوش ہوں, اب میں لسٹ نیچے سے شروع کروں گا, پھر بھی اسی نے مرنا تھا نا. تو آدمی جو مرضی چالاکیاں کر رہے ہیں, موت کا ٹائم فکس ہے, وہ موت سے نہیں بچ سکتا. تو میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں, ہم سب نے مرنا ہے, اور اللہ کی قسم اللہ نے دنیا میں مرنے کے لیے بھیجا ہے نا. اللہ نے ہمیں آخرت کے لیے بنایا, دنیا کے لیے نہیں بنایا. میری اور بھائی جنید جمشید کی زندگی 15 سال اکٹھی بہت گزری ہے. ہم خیر بچپن جوانی کے دوست ہیں, 1993 سے میں اور جنید بہت دوست تھے, لیکن ہمارا وقت اکٹھا جو ہے 2001 سے بہت زیادہ, ہر جگہ ہم دنیا میں ساتھ گئے. ہم پوری دنیا پھر رہے ہیں میرے پیاروں. میں نے پوری دنیا میں جس لائن کا آدمی ہے, جنید کے ذریعے میں سنگر سے ملا, ایکٹر سے ملا, ہمارے عمران خان دنیا میں بہت مشہور آدمی ہیں, ان کے ذریعے سے بھی بہت سارے اسپورٹس کے لوگوں سے ملاقات ہوئی, اپنے طریقے سے بھی بہت ملا. میں ٹورنٹو میں جب ہم سہارا کپ کھیلتے تھے تو ہمارے بالکل ہوٹل کے سامنے ہالی ووڈ فلم فیسٹیول ہوتا تھا. پورا ہالی ووڈ کا بڑا بڑا اداکار ہمارے سامنے ہوتا تھا. میں نے ان میں سے 90% ٹاپ ایکٹرز کو کمرے میں کتوں کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا ہے. ان کو انسانوں کے ساتھ رہنے کا دل نہیں کرتا. میں نے پوری دنیا, اللہ نے مجھے ٹریول کرا دی, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, امریکہ, کینیڈا, یورپ اور انڈیا اور سری لنکا, ساری دنیا جا کے دیکھ لی.